بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا MCM 101 کا کوئز نمبر 3 کریں گے. اس میں جتنے بھی امپورٹنٹ MCQs ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. فائنل ٹرم کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی. آپ لوگ فائنل ٹرم کا آپ لوگ پیپر دینے کے لیے جائیں گے تو آپ لوگوں نے یہی ویڈیوز دیکھ کے جانی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگ جو کوئز کریں گے اس میں سے انشاءاللہ 8 9 10 اتنے MCQs آپ لوگوں کے اس میں سے پکے جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا باقی جتنے بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو جو بھی شارٹ لیکچرز چاہیے تو آپ لوگ چینل کے ہوم پیج پہ جائیں, وہاں پہ پلے لسٹ کا آپشن موجود ہے. آپ لوگ وہاں سے جا کے اپنے لیکچرز بھی لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے, جو بھی آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہے واٹ ایور یو وانٹ. ڈسکرپشن ضرور آپ لوگ چیک کیا کریں. ڈسکرپشن میں چینل کا واٹس ایپ کا جو ہے وہ لنک میں نے لگایا ہے, وہاں سے آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ لوگوں کو جو بھی امپورٹنٹ سلیبس وغیرہ جتنی بھی اناؤنسمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے اس ویڈیو کی طرف. سب سے پہلا ہمارا کوئز ہے prior to the star system that was introduced in 1910 the actors were. جب اسٹار سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا 1910 میں, اس سے پہلے ایکٹرز کو ان کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا, ٹھیک ہے. دی ایکٹرز ور ناٹ نون بائی نیم, یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. ہیومنسٹ بلیو دیٹ, ہیومنسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہر انسان جو ہے نا اس کی اپنی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایچ انڈیویجول ہیڈ سگنیفیکینس ود ان سوسائٹی, یہ بالکل اس کا رائٹ آنسر ہے. ایچ انڈیویجول ہیڈ سگنیفیکینس ود ان سوسائٹی. The invention of which of the following gave boost to the print media by spreading the printed words to far-flung areas. وہ کون سی انوینشن ہوئی تھی جس کے بعد پرنٹ میڈیا بہت زیادہ بوسٹ ہو گیا تھا, بہت زیادہ پھیل گیا تھا, کیونکہ اس وقت یہ چیز پاسبل ہو گئی تھی کہ دور کے ایریاز میں بھی آپ اپنے ورڈز پہنچا سکتے ہیں. تو یہ اسٹیم انجن تھا جس کی انوینشن کے بعد پرنٹ میڈیا بہت زیادہ بوسٹ ہوا تھا, دیٹ از اے اسٹیم انجن. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. پبلک سروس ایڈورٹائزنگ کین بی یوز ٹو انفارم, ایجوکیٹ اینڈ موٹیویٹ دی پبلک اباؤٹ وچ آف دا فالوئنگ نان کمرشل ایشوز. پبلک سروس ایڈورٹائزنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ نان کمرشل ایشوز کے بارے میں آپ لوگ جو ہے نا لوگوں کو انفارم کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں, آپ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ واز پارٹ آف دی کمبائنڈ اسٹیٹ آف اٹلی. اٹلی کی جو ایک کمبائنڈ اسٹیٹ تھی اس میں نیپلز اینڈ سیسلی بھی آ جاتا تھا, وینس بھی آ جاتا تھا, اور جو پیپل اسٹیٹ ہے وہ بھی آ جاتی. تو آل آف دا گیون آپشنس جو ہے نا اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. میتھڈ آف ریکارڈنگ پرماننٹ امیجز بائی لائٹ آن ٹو اے کیمیکلی سینسٹیو مٹیریل. کیمیکلی سینسٹیو مٹیریل کے اوپر لائٹ کے تھرو جو پرماننٹلی امیج کو ریکارڈ کرنا, اس کو ہم لوگ فوٹوگرافی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کالڈ فوٹوگرافی. ہو انوینٹڈ موشن پکچرز. تھامس ایڈیسن تھے جنہوں نے موشن پکچرز انوینٹ کی تھیں. آل آف دا گیون آپشنز are considered as a function of business department of a newspaper except. business department کا ایک تو یہ کام ہوتا ہے کہ انہوں نے میکسیمم سرکولیشن کو یقینی بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ریونیو بھی انہوں نے جنریٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹو ارینج سفیشینٹ ایڈورٹیزمنٹس کو بھی انہوں نے ارینج کرنا ہوتا ہے. ٹو پلیس ایڈورٹیزمنٹس کریکٹلی, یہ اس کا جو ہے نا وہ رائٹ آنسر نہیں ہے. یہ یہاں پہ اس کی کریکشن مجھے کرنا یاد نہیں رہی, تو ٹو پلیس دی ایڈورٹیزمنٹس کریکٹلی یہ یہاں پہ آئے گا اس کا آپشن ایکسیپٹ کی کنڈیشن میں, ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. What kinds of effects are given through holography. ہولوگرافی ہوتی ہے کہ اس سے اسپیس کے اندر 3 ڈائمینشنل امیج کریٹ ہو جاتا ہے. فار کریٹنگ a 3 dimensional image in space, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. راجر ایشام taught that one could learn to speak effectively by studying. رابر ایشام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی جو بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے, تو آپ لوگ جو پرانے جو ایک اوریٹرز ہوتے تھے ان کی سپیچز کو آپ لوگ اسٹڈی کریں. بائی اسٹڈنگ سپیچز آف اینشینٹ اوریٹرز, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. دی ورلڈ آف سول رائٹس سپریڈنگ اینڈ وائسز ور ریزڈ بائی. ورلڈ آف سول رائٹس جو سپریڈ ہوئے تھے اور آواز کس نے اٹھائی تھی, سوشیولوجسٹ نے اٹھائی تھی. وائسز ور ریزڈ بائی سوشیولوجسٹ. The need to maintain demand became especially apparent during the economic depression of. economic depression کی ڈیٹ آپ لوگ نے یہاں پہ یاد رکھنی جو کہ 1893 سے لے کے 1897 تک economic depression رہا تھا.
ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की डेट है, 1893 to 1897. इफ अ मूवी इज अप्रोप्रिएट टू वॉच फॉर एवरीवन, यानी कि अगर मूवी है ऐसी है कि इसको हर कोई देख सकता है, उसके ऊपर कोई व्यूवर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको बच्चे ना देखें, बड़े ना देखें, इस तरह से कुछ भी, तो वो वाली जो मूवी होती है ना, उसकी जो कैटेगरी होती है, जो रेटिंग होती है, वो होती है जी. ठीक है, तो जी इसका राइट आंसर है. सम ऑफ द साइंस गॉट इंटरनेशनल रिकग्निशन ड्यू टू, कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाती है, वो प्रिंट इंप्रेशन की वजह से मिलती है. ठीक है, तो प्रिंट इंप्रेशन इसका राइट आंसर है. एडवर्टिजमेंट्स विच अपीयर ब्रीफ एंड यूजुअली इन वन कॉलम, वो एडवर्टिजमेंट जो कि बहुत छोटी सी होती है, सिर्फ एक ही कॉलम में उनको डिस्प्ले किया जाता है, वो होती हैं क्लासिफाइड एड्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, आप लोगों को याद रखना है. एडवर्टिजमेंट्स विच अपीयर ब्रीफ एंड यूजुअली इन वन कॉलम आर कॉल्ड क्लासिफाइड एड्स. आगे चलते हुए द फॉलोइंग मीडिया वर्कड एज अ कैटलिस्ट टू गियर अप द इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द 18th century इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट. यूरोप की जो पूरा एक बड़े आजम है, उसके अंदर 18वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा मीडिया जो है ना वो काम करता था एज ए कैटलिस्ट, तो वो प्रिंट मीडिया था. ठीक है, प्रिंट मीडिया यहाँ पे इसका राइट आंसर है. What would be a matter of a great pride for a newspaper? किसी भी न्यूज़पेपर के लिए जो फखर की बात होती है वो होती है हाई सर्कुलेशन, कि जितना ज्यादा उनका न्यूज़पेपर सर्कुलेट करेगा उतना ज्यादा उनको फखर होता है. हाई सर्कुलेशन इज द राइट आंसर. आफ्टर 1910, 1910 के बाद, most advertising copy emphasized buyers' needs and desires rather than the product's objectively described characteristics, which was a result of psychological efforts. ये psychological efforts की जाती थी ये देखने के लिए कि हमारे जो buyers हैं उनकी ज़रूरियात और उनकी ख्वाहिशात क्या हैं. ठीक है, उसके मुताबिक ही फिर advertisements की जाती थी. Psychological efforts यहाँ पे इसका right answer है. फोटोग्राफ स्टार्टिंग अपीयरिंग इन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में तस्वीरें शाया होना शुरू हुई थी 1881 में, 1881, ये इसका राइट आंसर है. When did Thomas Edison develop the kinetograph? थॉमस एडिसन ने काइनेटोग्राफ डेवलप किया था 1889 में. इंपॉर्टेंट डेट है, नोट डाउन कर लें. इस क्विज में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप लोग पेज के ऊपर नोट डाउन कर लें. ठीक है, थॉमस एडिसन ने काइनेटोग्राफ कब डेवलप किया था? 1889 में. आगे चलते हैं. व्हेन डिड द फर्स्ट मूवी थिएटर वाज बिल्ट? सबसे पहला मूवी थिएटर जो बना था वो बना था 1905 में, 1905 में. उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेस? प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी नहीं है? जो प्रेस है, एक तो उसने प्रिंटिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी देखना होता है, इस बात को यकीनी बनाना होता है कि डेडलाइन से पहले पहले न्यूज़पेपर प्रिंट हो जाए, और इस बात को भी यकीनी बनाना होता है कि अगली जो सुबह है न्यूज़पेपर अवेलेबल हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. ठीक है, टू मॉनिटर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ प्रिंटेड कॉपीज, ये प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अखबार कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना, ये बल्कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. उसके बाद है टाइको ब्राहे गेव एन एक्यूरेट एस्टीमेट ऑफ प्लेनेटरी पोजीशंस. प्लानिटरी पोजीशन के सियारे कहाँ कहाँ पे हैं, इसके बारे में जो एक्यूरेट एस्टीमेट लगाया था वो टाइको ब्राहे ने लगाया था. Which one of the following newspaper contains sporadic advertisement in 1704? स्पोरेडिक एडवर्टीजमेंट्स थी द बोस्टन न्यूज लेटर ने दी थी 1704 में. ठीक है, तो ये नेम आप लोग याद रखना है, बोस्टन न्यूज लेटर स्पोरेडिक एडवर्टीजमेंट्स दी थी. फोटोग्राफी वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैन. ठीक है, फोटोग्राफी किसने इन्वेंट किया था? फ्रेंच मैन ने. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रिंट एड्स आर चीपर? कौन से एड्स सस्ते होते हैं? टू कलर एड्स सस्ते होते हैं. जो मल्टी कलर एड्स होते हैं ना, जो कि बहुत ज्यादा रंग बिरंगे होते हैं, वो वाले महंगे होते हैं. टू कलर एड्स जो होते हैं ना, ये सस्ते होते हैं, यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट एड्स होते हैं ये सस्ते होते हैं. हाईली रिस्ट्रिक्टिव सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर मूवी कंटेंट वाज प्रोमलगेटेड इन 1934 इन अमेरिका. अमेरिका में 1934 में मूवी के कंटेंट से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की गाइडलाइंस बनाई गई थी. ठीक है, उनको प्रोडक्शन कोड कहा जाता है, लेकिन पॉपुलरली जो है ना उनको हेज कोड कहा जाता है. वैसे आमतौर पे प्रोडक्शन कोड उनको कहा जाता है, लेकिन मतलब जो उनका शुरू में जो था ना प्रोडक्शन कोड कहा जाता है, लेकिन आजकल जो पॉपुलर है ना इसके लिए नाम वो है हेज कोड. ठीक है, हेज कोड इसका राइट आंसर है. VCR इज एन एब्रीविएशन ऑफ. VCR जो एब्रीविएशन वो है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर की एब्रीविएशन है.
اسٹیون اسپائلبرگ از اے فیمس ہالی ووڈ ڈائریکٹر تھے یہ والے. اسٹیون اسپائلبرگ از اے ڈائریکٹر ہالی ووڈ کے تھے. بائی دا لاسٹ کوارٹر آف 19th century کے تقریباً کو آخری جو ایک مرحلہ تھا اس میں کیا ہوا تھا کہ فوٹوگرافک کلیکشنز ور یوزڈ ٹو بی وچ آف دا فالوئنگ فارم. فوٹوگرافک کلیکشنز کو یوز کیا جاتا تھا اسکریپ بکس کے لیے, اس کے بعد اسٹیریوسکوپک کارڈز کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا, اور فیملی البم کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا. تو آل آف دی ابو اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے, اس میں سارے کے سارے آپشنز آ جاتے ہیں. Which of the following is a design for an ideal society based primarily on works of classical authors. کسی بھی سوسائٹی کے لیے جو آئیڈیل ڈیزائن ہوتا ہے نا وہ یوٹوپیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یوٹوپیا یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے, امپورٹنٹ ہے. Who refuted the Aristotelian theory that placed the planets within crystal spheres. کس نے ایرسٹوٹل کی جو تھیوری تھی اس کو ریفیوٹ کر دیا تھا. ایرسٹوٹل یہ کہتے تھے کہ جو پلانٹس ہیں نا وہ کسی کرسٹل سفیئرز کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹائکو براہے نے ان کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور انہوں نے صحیح ایسٹیمیٹ لگایا تھا پلانیٹری پوزیشنز کے بارے میں. تو ٹائکو براہے ہی تھے یہ. ٹھیک ہے, which of the following film released in 1975. کون سی فلم 1975 میں ریلیز ہوئی تھی جس نے ایک نیا فلم بنانے کا ایک ٹرینڈ اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا اور succeeded in bringing people back to the theaters, اور کامیاب ہو گئی تھی یہ فلم لوگوں کو دوبارہ تھیٹرز کی طرف لانے پر. تو یہ جاز تھی. اس فلم کا نام آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے, جاز. لیمیئر بردرز brought motion pictures to subcontinent in. لیمیئر بردرز اپنی موشن پکچرز بر صغیر میں 1896 میں لے کے آئے تھے. 1896 اس کا رائٹ آنسر ہے. In which year the advertisers of Colgate toothpaste took the conflict directly to consumers, giving them the opportunity to decide. یعنی کہ وہ کون سے سال تھا جس میں کولگیٹ جو ٹوتھ پیسٹ ہے نا اس کے جو ایڈورٹائزرز تھے انہوں نے کنزیومرز کے سامنے خود ہی ایک کنفلکٹ رکھ دیا تھا اور ان کو یہ اپرچونٹی دی تھی کہ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں. یہ 1909 میں ہوا تھا. کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ کی جو ہے نا وہ کنفلکٹ انہوں نے رکھا تھا کنزیومرز کے سامنے 1909 میں. In which of the following years revolution against the dictatorial government and monarchies take place as a result of sharing of political ideas. وہ کون سا year تھا ریولیوشن کا ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ کے خلاف اور monarchies کے خلاف جب پولیٹیکل آئیڈیاز کی شیئرنگ ہوئی تھی؟ 16th century ہے یہ والا. اتنا سا آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے, 16th century. Ancient time, پرانے وقتوں میں the development in the print media greatly facilitated the means of entertainment. یعنی کہ اس میں یہ ہوا تھا پرنٹ میڈیا جب آیا تھا ڈیولپ ہوا تھا تو اس وقت انٹرٹینمنٹ بھی لوگوں کو پرووائڈ ہونا شروع ہو گئی تھی. پہلے صرف ریلیجن سے ریلیٹڈ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی کنٹینٹ ہوتا تھا. The circulation of a newspaper determines its share in getting more advertisements. جو نیوز پیپر کی جو سرکولیشن ہوتی ہے جتنی زیادہ ہوگی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹس زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایڈورٹیزمنٹس اس میں جو ہے نا وہ رائٹ آنسر ہے. How many columns does a classified ad usually consist on? Classified ads کے اندر صرف ایک ہی کالم ہوتا ہے. Which of the following is a design for an ideal society? Utopia is a design for an ideal society. Which of the given option that defines the common mode of spreading information in primitive societies? پرانی جو سوسائٹیز ہوتی تھی اس میں انفارمیشن کو پھیلانے کا جو کامن طریقہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کہ پہلے ڈھول پیٹے جاتے تھے, بیٹ آف ڈرمز, یا پھر کیا ہوتا تھا کہ جو ہاتھ سے لکھے جو بلز ہوتے تھے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے تھے, یا پھر وال چاکنگ ہوتی تھی یعنی کہ دیواروں کے اوپر کچھ لکھ دیا جاتا تھا. تو آل آف دا گیون آپشنز جو ہے نا یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. Which of the following area was benefited the most from the extraordinary growth of mass media from 17th century? 17ویں صدی کے بعد میس میڈیا جیسے جیسے گرو کرتا گیا تو کون سے ایریا کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا تھا؟ وہ ہوا تھا ایڈورٹائزنگ کو. ایڈورٹائزنگ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے. اس کے بعد when did the studies begin to produce material especially for television including commercial studios? اسٹوڈیوز نے کب جو ہے نا میٹیریل بنانا شروع کیا تھا ٹیلی ویژن کے لیے؟ وہ تھا 1956 میں. 1956 میں اسٹوڈیوز نے میٹیریل بنانا شروع کیا تھا ٹیلی ویژن کے لیے. چارلی چیپلن واز نون فار ڈیش فلمس. چارلی چیپلن کی جو فلمز ہوتی ہیں نا وہ ہیومرس ہوتی ہیں, مزاحیہ ان کی فلمز ہوتی ہیں, ہیومرس. Scholastic school of thought claimed a logical connection between word and
تھاٹ، اسکولاسٹک اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ لفظ اور سوچ کے درمیان بہت بڑا گہرا کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے. تھاٹ جو ہے نا جس کا رائٹ آنسر ہے. ایڈیٹوریل سیکشن آف اے نیوز پیپر جنرلی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 براڈ کیٹیگریز. جو ایڈیٹوریل سیکشن ہوتا ہے نیوز پیپر کا اس کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فیلڈ سٹاف اور دوسرا ہوتا ہے نیوز روم اینڈ ایڈیٹوریل. یہ دونوں کیٹیگریز بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایڈیٹوریل سیکشن کی کیٹیگریز ہوتی کتنی ہیں. 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک ہوتا ہے فیلڈ سٹاف اور دوسرا ہوتا ہے نیوز روم اینڈ ایڈیٹوریل. ٹھیک ہے، ہم لوگ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس کے بعد اف اے مووی از اپروپریٹ، اگر مووی اپروپریٹ ہے ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ویورز کے اوپر، تو اس کی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں یہ سارے کے سارے ایم سی کیوز. چینل کو ضرور فالو کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. واٹس ایپ پہ آپ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. مجھے اپنے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے. مزید لیکچرز کے لیے آپ لوگ چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ آپ لوگ پلے لسٹ کے آپشن میں جا کے مزید لیکچرز بھی لے سکتے ہیں. باقی جتنی بھی آپ لوگوں کی دوسرے سبجیکٹس کی کوئزز کی ویڈیوز ہیں وہ بھی جو ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں ہمارے چینل سے. باقی تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ